بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ۔ بیانات تو اصل علماء کے ہوں گے، میں بیان کرنے نہیں آیا، آپ حضرات کا دیدار کرنے اور علماء کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ آج ہم جس بابرکت محفل میں جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، کہو آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو، اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا، سننا، علماء کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے کوئی بیان کرنے کا شوق بھی نہیں، یہ بھائی حفیظ اللہ صاحب نے مجبوراً مجھے کھڑا کیا۔ شوقیہ بیان کرنا اور شوقیہ بیان سننا یہ فضول ہے۔ دعا کرو ہم جو بات کریں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو بات سنیں اس پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، رات کو جلسہ ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، بیان سنتے ہیں، اور بعض تو عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے اور فجر کی نماز پھر بستر میں ہوتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ اب دیکھیں، یہ ختم قرآن کا موقع ہے، ابھی آپ حضرات کے سامنے ان حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے اس مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یقیناً وہ بچے اور ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے اساتذہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے ان کے سینوں میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یاد رکھیں، میں اگر ایک پارہ روزانہ قرآن کی تلاوت کروں، سوا پارہ قرآن کی تلاوت کروں، ایک پاؤ روزانہ قرآن کی تلاوت کروں، لیکن جب بات آئے عقائد کی، جب بات ہو اعمال کی، تو میرا عقیدہ قرآن کے خلاف، میرے اعمال قرآن کے خلاف، میری زندگی قرآن کے خلاف، میرا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے خلاف، میری خوشی قرآن و سنت کے خلاف، میری غمی قرآن و سنت کے خلاف، تو یاد رکھو قرآن کہتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی داتا اور دستگیر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ میں روزانہ ایک پارہ منزل کا پڑھوں، 1.5 پارہ قرآن کا پڑھوں، میں اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھوں، یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں کہ اس کائنات میں اکیلے تنہا اللہ کی ذات ہے جو سارے جہان کی خالق اور مالک ہے، اور اکیلے اللہ ہی ہیں جو ساری کائنات کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ قرآن پڑھنے سے میں ساری زندگی قرآن پڑھنے پہ لگا دوں، لیکن جب تک قرآن کے اس حکم کو میں اپنے سامنے نہ رکھوں کہ میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، میں کبھی لسوڑی شاہ کو اپنا مشکل کشا سمجھوں، کبھی ککر شاہ کو اپنا داتا اور دستگیر اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھوں، میں کبھی کسی داول شاہ، غیبن شاہ، ظاہر شاہ، باطن شاہ، فلاں شاہ، اور شاہوں کے نام تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور شاہوں کے نام کو تو میں سلام کرتا ہوں، انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو جب تک ہمارا یہ نظریہ نہیں کہ کائنات میں ساری دنیا کا مالک نفع نقصان دینے والا تنہا اللہ ہے، جب تک تیرا اور میرا یہ عقیدہ نہیں، تیری اور میری تلاوت فضول ہے، تیری اور میری نماز کسی کام کی نہیں، تیری اور میری عبادت کسی کام کی نہیں، جب تک یہ نظریہ نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی میرے کام بنانے والے ہیں۔ ایسے کہ نہیں ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹی کون دیتا ہے؟ قرآن ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ چاہیں تو بیٹیاں دے دیں، ہاں اللہ چاہیں تو بیٹے دے دیں، اللہ چاہیں تو بیٹے بھی دیں اور بیٹیاں اکٹھی دے دیں، دونوں دے دیں، اللہ چاہیں تو کچھ نہ دیں،
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹیاں دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی، اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر آقا دو جہاں رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین سرور کائنات محسن انسانیت سالار اعظم نبی السیف نبی الملاحم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی۔ تو بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جب تک تو اور میں اپنا داتا خدا کو نہیں سمجھتے، جب تک تو اور میں اپنے نفع نقصان کا مالک اکیلے اللہ کو نہیں سمجھتے، جب تک تو اور میں حاجت روا اللہ کو نہیں سمجھتے، جب تک تو اور میں مشکل کشا اللہ کو نہیں سمجھتے، اس وقت تک تیرا اور میرا کلمہ پڑھنا کسی کام کا نہیں، تیری اور میری تلاوت کسی کام کی نہیں۔ یاد رکھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی، تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی دعوت تھی کہ لوگو تمہارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تمہارے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج دیکھیں نا بھائی، میں عقائد کی بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے توحید کڑوی ہے، مجھے پتہ ہے توحید کا عنوان اور توحید کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے توحید کڑوی لگتی ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میں تو توحید کو بیان کروں گا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو میرا امتی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھے گا اس کی شفاعت اللہ کے محبوب نہیں فرمائیں گے۔ یاد رکھو۔ دیکھیں میرے پیر علی شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب، میں کہتا ہوں میرے پیر علی کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، میرے پیر علی کی نالین کی مٹی مبارک میری آنکھوں کا سرمہ ہے، میں کہتا ہوں میرے پیر علی میرے سر کا تاج ہے، میں کہتا ہوں میرے پیر علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن یاد رکھ، جب خیبر کا در توڑا، جب خیبر کو فتح کیا، میرے پیر علی نے کیا نعرہ لگایا؟ اللہ اکبر۔ کیا لگایا؟ اللہ اکبر۔ آج اگر میرے دانت میں درد ہو، میرے پیٹ میں درد ہو، میرے گھٹنے میں درد ہو، اور میں رات کو کھڑا ہو کے کہوں یا علی مدد، اللہ فرمائیں گے بے وقوف، احمق، الو، تیری عقل کہیں بہہ چکی ہے، تو اپنی عقل کا علاج کر۔ میرا علی تو میری جنت میں مزے کر رہا ہے۔ ساری کائنات کا پالنے والا، ساری کائنات کی مشکلیں حل کرنے والا، ساری کائنات کا داتا اور دستگیر اکیلا خدا ہے، جو ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی ہر بات کو سنتا ہے۔ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی ہر بات کو سنتا ہے، وہ اکیلا خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی توحید بڑی کڑوی ہے۔ مجھے پتہ ہے حضرت حنظلہ صفوان کو ایک پیغمبر ہیں جن کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ اصحاب الرس کے نام سے، یہ رس کنویں والے وہ پیغمبر ہیں حضرت حنظلہ صفوان، جن کو ان کی قوم نے زندہ اللہ کے نبی کو کنویں میں ڈال دیا، اور اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈال دیا، اور قوم اوپر ناچنے لگ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس پیغمبر کا قصور کیا تھا؟ وہ پیغمبر یہی دعوت دیتے تھے کہ لوگوں میرے اور تمہارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اولیاء کے ہم نوکر ہیں، بزرگوں کے ہم نوکر ہیں، اللہ والوں کے ہم نوکر ہیں، ان کی جوتی کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، اور ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ان اللہ والوں نے بھی دنیا کو یہی پیغام دیا کہ لوگوں ہر در سے سر اٹھاؤ، ایک در پہ سر جھکاؤ۔
ہر در سے سر اٹھاؤ اور ایک در پہ سر جھکاؤ۔ قرآن کریم میں آتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے میرے مدنی کریم آپ اعلان فرما دیں اکیلا خدا ہے، میں اکیلے خدا کو پکارتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ او میرے بندو تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو فرما دیں او میرے بندو تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے جب بھی پکارنا ہو مجھے اکیلے خدا کو پکارو، مجھے اکیلے خدا کو پہنچو۔ اب دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری دنیا میں پہنچے، پوری دنیا میں پہنچے، ان کے زبانوں پر یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا، لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا۔ شام میں پہنچے، مصر میں پہنچے، افغانستان میں پہنچے، پشاور میں پہنچے، سندھ میں پہنچے، کون سا پیغام لے کر؟ یہی پیغام لے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اللہ کی توحید سے، اللہ کی وحدانیت سے بھرا ہوا ہے۔ تو آج سے آپ وعدہ کر کے جائیں اگر کسی کو بیٹا چاہیے تو وہ بیٹا اللہ سے مانگے گا۔ کس سے مانگے گا؟ بیٹا کس سے مانگے گا؟ اللہ سے مانگے گا۔ اور بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بتاؤ اگر بیٹے کسی اور نے دینے ہوتے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تو بیٹے نہیں تھے؟ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر جم کر رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔